الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين وقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. اما بعد، میرے معزز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں آج آپ حضرات سے مل رہا ہوں اور آپ حضرات کا تعلق بھٹکل سے ہے اور میں ایک مدت سے بھٹکل کے مسلمانوں کی قدر دل میں رکھتا ہوں، اور جب کبھی مجھے کوئی وہاں کا دوست ملتا رہا میں وہاں کے حالات کی ٹو لگانے کی کوشش کرتا رہا. آپ حضرات نے بڑی ہمت کے ساتھ وہاں اپنی روایات کو قائم رکھا ہوا ہے اور اسلامی فضا کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ اس دور میں بڑی قابل قدر خدمت ہے. میرے اس تقریر کا عنوان اور موضوع آپ نے سن لیا، اس دور میں اسلام کی نشأت ثانیہ. یہ موضوع خاصا طویل ہے اور کچھ ٹھنڈے جائزے کی ضرورت ہے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے. تاہم میں کچھ پہلو آپ کے سامنے اس سلسلے میں پیش کر دیتا ہوں. اسلام کی نشأت ثانیہ سے مراد یہ ہے کہ اس دور میں اسلام دوبارہ اپنی اصل قوت کے ساتھ ابھرے اور دنیا کی رہنمائی کرے. جس طرح سے اس دین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر بعد کی صدیوں تک اپنے عدل و انصاف سے اور اپنی پاکیزہ تہذیب سے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجی ہوئی تعلیم کی روشنی میں انسانوں کی خدمت کی اور انسانوں کے اندر انسانیت پیدا کی. یہ صورت اب بھی بحال ہونی چاہیے اور انسان کو پھر اسی طرح لوٹنا چاہیے. یہ ہے مراد اسلام کی نشأت ثانیہ. گویا کہ ہم جب اس موضوع پر بحث کرتے ہیں تو تین بنیادی پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ اس وقت جو انسانوں پر تہذیب غالب ہے اس کی کتنی زندگی باقی ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ خود مسلمان قوم کیا اس حالت میں ہے کہ وہ اپنے اس دین کو دوبارہ غالب اور بالا کرے. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس سلسلے میں کس حد تک کام ہو چکا ہے احیاء اسلام کے لیے، کن کن پہلوؤں سے ہوا ہے اور کیا امید ہے کہ یہ تحریک احیاء اسلام مستقبل قریب میں کیا کامیاب ہوگی. یہ ہیں تین پہلو.
ان پر تھوڑی تھوڑی میں گفتگو پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک موجودہ تہذیب کا تعلق ہے، چاہے وہ سرمایہ دارانہ چہرہ رکھتی ہو یا اشتراکی چہرہ، چہروں میں فرق ہے، پیچھے اس کے روح ایک ہے۔ تو یہ مادی تہذیب بے شک زوال پذیر ہے، یہ گر جائے گی۔ اس کا گرنا اللہ تعالی کی سنت کا تقاضا ہے۔ اس میں چند ایسی بیماریاں لگ چکی ہیں جو لا علاج ہو گئی ہیں، اور وہی بیماریاں اس کے خاتمے کی دلیل۔ پہلی بیماری یہ ہے کہ اس پوری تہذیب کے علم بردار اللہ تعالیٰ پر یقین نہ رکھنے کی وجہ سے روحانیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ کوئی مذہب ان کے پاس نہیں ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح تصور دیتا ہو۔ روحانیت کے فقدان نے ان کے اندر، ان کی نفسیات میں ایک بے چینی پیدا کر رکھی ہے۔ جس طریقے سے انسان جسم کی حفاظت کے لیے کچھ چیزوں کا محتاج ہے، غذا کا ضرورت مند ہے، اسی طریقے سے اپنی روحانیت اور اپنے نفس کو، نفسیاتی زندگی کو کی ترقی اور حفاظت کے لیے وہ غذا کا محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسم کی تقویت کے لیے اس زمین میں غذائیں رکھی ہیں، اور انسان کی روح کی تقویت کے لیے آسمان سے وحی نازل کی ہے۔ لیکن یہ تہذیب اور اس کے علم بردار آسمانی وحی سے منقطع ہیں، اور ایک روحانی محرومیت کی وجہ سے بے چینی میں مبتلا۔ پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس تہذیب نے انسان کو خاندانی زندگی سے بھی محروم کر دیا ہے۔ مدنیت یہ ایک فطرتی اور قدرتی تمدن ہے کہ ایک گھرانہ ہو اور اس میں مختلف تعلق رکھنے والے رشتہ دار ہوتے ہیں جو آپس میں گھر اور قبیلے اور برادری کی شکل میں اٹھتے ہیں، باہمی تعاون ہوتا ہے، اور اس سے انسان کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ وہ اس سکون سے محروم ہے۔ وہاں خاندان نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ آپ حضرات میں سے اکثر یورپ اور امریکہ اور دوسرے علاقوں میں گئے ہوں گے، آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ وہاں فرد تنہا ہے، انسان تنہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے دین نے انسان کے لیے باپ، اولاد اور رشتہ داروں کا جو نظام مقرر کیا ہے، اس سے وہ محروم ہو سکے۔ تیسری خرابی ان کے اندر یہ پیدا ہو چکی ہے کہ ان کی شخصیت، تشخص ایک شخص کا ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، دو حصوں میں ہو چکا ہے۔ ایک حصے کا تعلق ان کا
پبلک لائف سے ہے، اجتماعی زندگی سے، اس میں وہ انسان کچھ اور بننے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا حصہ اس کی پرائیویٹ لائف کا ہے، ذاتی اور نجی زندگی کا، اس میں وہ کچھ اور بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنی اکائی کو خود تقسیم کر چکا ہے، ٹکڑے کر چکا ہے اپنی ذات۔ اس کی وجہ سے بھی وہ اس دنیا کے اندر ٹامک تو یہ مار رہا ہے۔ ان میں سے ہر عنوان جو میں عرض کر چکا ہوں تفصیل چاہتا ہے، لیکن میں اشارات پر اس لیے کفایت کر رہا ہوں کہ آپ حضرات خود صاحب علم اور صاحب مطالعہ ہیں، مختصر نقاط سے بات واضح ہو جائے گی آپ پر۔ چوتھی خرابی ان میں یہ ہے کہ وہ کچھ قدروں کے علم بردار تو ہیں، اس تہذیب کے محافظ اور رکھوالے اور اس کے ماننے والے، کچھ قدروں کے علم بردار تو ہیں۔ وہاں ہم جب جاتے ہیں تو ان کی اجتماعی زندگی میں چند بڑی اچھی اقدار ہمیں ملتی ہیں، ان کے معاملات، ان کے زندگی، اجتماعی زندگی کے دوسرے طور طریقے، وہاں ہمیں کچھ قدریں نظر آتی، ان کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں جو اس تہذیب سے ابھی پوری طرح رنگے نہیں ہوئے ہیں، ان کی قدروں میں ہمیں فرق محسوس ہوتا ہے۔ آپ امریکہ جائیں گے تو قانون کی پابندی دیکھیں گے، معاملات میں صفائی دیکھیں گے بڑی حد تک، اشیاء خوراک میں ملاوٹ اور غل و غش کا وہ رواج نہیں ہے جو دوسرے ملکوں میں ہے۔ اس طرح کی کچھ قدریں ان کے اندر آپ محسوس کریں گے، لیکن ان قدروں کی بنیاد جہاں سے وہ پھوٹی ہیں مصنوعی ہے، مصنوعی بنیاد ہے۔ اصل معروف جسے کہتے ہیں معروفات اور قدریں، ان کی اصل بنیاد وہ تو انسان کے ان اخلاق پر مبنی ہونی چاہیے جس کے پیچھے خدا کا خوف ہے، جس کے پیچھے آخرت کا حساب، آخرت کے حساب اور خدا کے خوف سے جو اخلاق پیدا ہوتا ہے وہ اصل اخلاق ہوتا ہے۔ لیکن وہاں اس طرح کی چیزیں جو ملتی ہیں وہ ان کے پیچھے یہ بنیادیں نہیں ہیں، ان کی اپنی اجتماعی ضرورت نے ان کے لیے کچھ قدریں پیدا کر دی ہیں جن کو میں نے مصنوعی قدروں کا نام دیا ہے، اور اس بنا پر وہ اپنی زندگی کو لیے چلے آ رہے ہیں۔ ان قدروں کو دھکا لگتا ہے، کبھی لگتا ہے تو بہت برا دھکا لگتا ہے۔ پھر ان قدروں کی خوبی عجیب قسم کی ہے، مثلا دیانت اور امانت ان کے پاس بھی ہے، اور دیانت اور امانت کا ایک تصور خدا کے خوف سے بھی قائم ہوتا ہے، آخرت کی ذمہ داری سے بھی قائم ہوتا ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں یہ فرق ہے کہ وہ دیانت اور امانت وہ قومیں جب اپنا مسئلہ ہوگا تو اختیار کریں گی، جب غریب قوموں کا مسئلہ ہوگا وہاں نہیں اختیار کریں گی، وہاں ان کے تمام اصول دیانت اور تمام امانت داریاں ختم ہو جائیں گی، اور اس کو ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اور آزمایا ہے۔ جب یہ غریب ملکوں پر چڑھ دوڑتے ہیں اور ان کے اندر سازشیں کرتے ہیں، وہاں پھوٹ ڈالتے ہیں، وہاں کشمکش کرتے ہیں، ان کے اندر لوٹ کھسوٹ مچاتے ہیں اور ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی کالونیاں بناتے ہیں، وہاں وہ دیانت کی قدریں کام نہیں کرتی جو ان کے اپنے ملکوں میں اپنے درمیان کرتی، لہذا یہ مصنوعی قدریں۔ اسی طریقے سے ان کی ایک خرابی یہ ہے جو عام ہو چکی ہے، موجودہ تہذیب کا ایک روک جو اللہ تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، وہ دو چیزوں کی زبردست چڑھائی ہے۔
دو چیزیں زبردست غلبہ اختیار کر چکی ہیں، ایک جنس اور دوسری منشیات. جنس اور منشیات، اس کا رواج اس قدر کثرت سے ہو رہا ہے اور انسان اس طریقے سے وہ اس تہذیب کا علمبردار لپک رہا ہے، چونکہ اس کے سامنے کسی آخرت کی زندگی کا تصور نہیں ہے، اس لیے وہ اس چیز کے اندر لپک رہا ہے اور الزام دوسروں کو دیتے ہیں. خود اس کے بانی ہیں، خود اس کو رواج دینے والے ہیں، خود ان چیزوں کے ضرورت مند ہیں، خود ان چیزوں کے رسیہ ہیں، لیکن الزام دوسروں کو دیتے ہیں. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ وہاں کا انسان جو اس تہذیب نے پیدا کیا ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ انتہائی مادہ پرست ہے، انتہائی میٹیریلسٹ، بڑی مادہ پرستی اس کے پاس ہے. وہ اس مادہ پرستی کو، حصول دولت کو، حصول خوشحالی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا چکا ہے، ایسا نصب العین کہ ہر چیز کو اس پہ قربان کیا جا سکتا. یہ چیزیں تاریخ کے اندر، پوری انسانی تاریخ میں جس تہذیب کے اندر بھی در آئی ہیں، انسانوں کے جس معاشرے کے اندر بھی انہوں نے گھر کیا ہے، اس کی عمر ختم ہو گئی. لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے، آپ بھی سوال مجھ سے کر سکتے ہیں کہ یہ ان کی تہذیب میں، مغربی تہذیب میں یا مادہ پرستانہ تہذیب میں یہ بیماریاں تو ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک دنیا کے اوپر ان کا غلبہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے والے ہیں جو اللہ کا کلام ہے، اور علم الہی سے لوح محفوظ میں آیا، اور لوح محفوظ سے جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا، اور آپ کے قلب مبارک سے نکل کر ہم تک پہنچا. اتنا لمبا اس نے سفر کیا. یہ اللہ کا کلام پڑھنے والے لوگ ہیں آپ. وہ دو چیزوں کی وجہ سے ان کی تہذیب کی عمارت ابھی گرنے سے بچی ہوئی ہے. دو چیزوں کی وجہ سے، کچھ کی بچی ہوئی ہے اور کچھ کی گرنا شروع ہو گئی. پہلی چیز ان کا علم و فن، سائنس اور ٹیکنالوجی، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے خزانے جو اس کائنات میں چھپے پڑے ہیں، قوتیں، ان کا استعمال. یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ بھی علم کے اوپر زور دیتا ہے، اور علم کو انسانی اجتماع اور انسانی معاشرے کی بڑی اہم چیز بتاتا ہے. جہالت سے انسان کبھی ترقی نہیں کرتا، کبھی جہالت سے اس کی حالت نہیں سدھرتی، علم کے ساتھ وہ بہت کچھ کرتا ہے. تو علم اور فن، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی بہت تیز ہے، اور آپ لوگ اس تیزی کا روز بروز مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. اس چیز نے ان کی عمارت کو، تہذیب کی عمارت کو ابھی گرنے سے بچا رکھا ہے. اور دوسری چیز جس کا ہمیں بڑے کھلے دل سے اعتراف کرنا چاہیے، وہ ان کا عدل اجتماعی ہے. ان کا عدل اجتماعی قانون میں بھی اور دوسرے اپنے مختلف اداروں کے لحاظ سے بھی وہ عدل اجتماعی کے نظام کے فائدے حاصل کر رہے ہیں. اس نظام نے، اور عدل ایک ایسی چیز ہے کہ بالعدل قامت السماوات والارض، عدل پر ہی زمین و آسمان قائم ہے. دنیا کے اندر اللہ تعالی عدل کرنے والے کافر کو بھی موقع دیتا ہے، اس کے مقابلے میں ظلم کرنے والے مسلمان کو نہیں موقع دیتا، یا چھین لیتا اسے، یا اس کی مہلت مختصر کرتا. تو عدل اجتماعی یہ پوری آپ اس تہذیب کے جو محاذن ہے اور جو اس تہذیب کے علاقے ہیں جو
جہاں سے یہ وصل کر ہم تک پہنچی ہے، ان کے اندر آپ جا کر دیکھیں گے عدل اجتماعی پایا جاتا ہے۔ ان دو چیزوں نے ان کو کسی حد تک بچا رکھا ہے، لیکن شاید آگے چل کر اس کے اندر بھی کمی واقع۔ یہ جس تہذیب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غالب ہے، اس کے اندر یہ بیماریاں ہیں اور یہ اس کے بچنے کے کچھ اسباب باقی ہیں، لیکن وہیں ہمہ بیماریاں زیادہ ہیں۔ دوسری طرف جو مشرقی چہرہ اس کا، اس تہذیب کا ہے، کمیونزم، جس کا اشارہ میرے عزیز نے کیا، مشرقی ممالک کا، تو مشرقی ممالک کے اندر اس تہذیب اور اس کے نظریات جلدی ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو سرمایہ دارانہ چہرہ ہے اس تہذیب کا، اس کی مثال ایک ایسی بلڈنگ کی ہے جس میں ہر کمرے کا الگ لینٹر ہو۔ اگر ایک کمرے کا لینٹر گر گیا ہے دوسرا بچ جاتا ہے، لیکن اس تہذیب کا جو مشرقی چہرہ اور اشتراکی چہرہ ہے، انہوں نے اپنی جو عمارت تعمیر کی ہے وہ ایک ہی لینٹر کی عمارت تعمیر کی ہے، کھڑی رہی ہے تو پوری طرح کھڑی رہی ہے، گرے گی تو وہ ساری گرے گی، وہ ایک لینٹر کی عمارت ہے۔ یہی دیکھتے ہیں آپ کہ جو ہی اس عمارت کے اندر ایک دو دراڑیں آئی ہیں اور تھوڑی سی اس کو چوٹیں لگی ہیں، وہ دھڑام سے اس نے یکے بعد دیگے گرنا شروع کر دیا۔ یہ مشرقی یورپ کے اندر بڑی جلد تبدیلیاں، اور اس کے بعد خود دوسرے علاقوں کے اندر تیزی سے تبدیلیوں کی رفتار، اور اس پوری عمارت کا لینٹر، ایک ہی لینٹر کی عمارت، وہ گرنے پر آ گئی۔ تو یہ تو ہے اس تہذیب جس کے سامنے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم اس اسلام کی نشأت ثانیہ کی امیدیں رکھتے ہیں۔ دوسری طرف مسلمان، ان کا کیا حال ہے؟ مسلمان ممالک اور مسلمان امت کی چند خاص باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بالعموم ان مسلمان ملکوں کے اندر جو نظام قائم ہے وہ انسان کا احترام نہیں کرتا، انسان کے حقوق تسلیم نہیں کرتا، اور انسان کے مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ ناکام نظام کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں۔ مسلمان ملکوں پر جو نظام اس وقت قائم ہے، یا جن لوگوں کے اور جن اداروں کے ہاتھ میں یہ نظام ہے، جن اداروں کے یہ ہاتھ میں یہ نظام ہے، یہ ادارے انسان کو اس کے حقوق سے محروم کیے ہوئے ہیں، انسان کا احترام نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی مسائل ابھرے ہیں ان نظاموں نے اور ان نظاموں کے محافظوں نے ان میں سے ایک مسئلہ بھی حل نہیں کیا۔ نصف صدی سے ہم دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے مسئلے اٹھے ہیں، لیکن یہ نظام، افراد تو اٹھے ہوں گے، افراد تو کر رہے ہیں، اس طرح بھی میں آپ کو انشاءاللہ آ کر کچھ عرض کروں گا، لیکن پہلی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ناکام نظام ہے، اور ان نظاموں نے مسلمانوں کو اوپر اٹھانے کی بجائے نیچے گرایا۔ دوسری چیز، مسلمانوں کے اندر
جو چیز آپ بھی محسوس کرتے میں بھی محسوس کرتا ہوں، وہ مختلف تعصبات کا فروغ ہے۔ یہ تعصبات پھاڑتے ہیں معاشروں کو، امت کو پھاڑتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، ضد میں اور جھگڑوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ مذہب کے نام سے تعصبات، مجھے معاف فرمائیے، مسلمانوں کے اندر مذہب کے نام سے تعصبات، زبان کے نام سے تعصبات، علاقوں کے نام سے تعصبات، اور امیر اور غریب کے نام سے تعصبات۔ تعصبات کی ایک رو ہے جو ملت اسلامیہ کے اندر چل رہی ہے، اور سب سے بڑے تعصبات کی قسم جو افسوسناک ہے، جس کے اوپر ہم ماتم کرتے ہیں، وہ مذہب کا تعصب ہے۔ خود اچھے مذہب کے علمبردار، صحیح کتاب اور سنت سے ماخوذ ہونے والے مذاہب کے اور مسالے کے علمبردار تعصب میں مبتلا ہیں، دل تنگ ہیں، ذہنوں میں فراخی نہیں ہے، نظر میں وسعت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوں، ہم بھگت رہے ہیں ان چیزوں کو۔ مسجدیں اتحاد کا مرکز بننے کی بجائے اختلاف کا مرکز ہے۔ ہم نے لاہور میں اپنے منصورے کے مرکز میں ایک کانفرنس بلائی، مذہب کے علمبرداروں کی، مختلف مسالک کے لوگوں کی آئے، حنفی بھی آئے، ان کے مختلف گروہ آئے، اہل حدیث بھی آئے، پیر لوگ بھی آئے، یہ سارے آئے۔ ایک سوال ہم نے ان کے سامنے رکھا، علماء کرام، انہوں نے ہماری دعوت قبول کی، آ گئے۔ ہم نے ان کے سامنے ایک سوال رکھا کہ آپ اس کے اوپر کچھ اپنے خیالات بیان فرمائیں، اور وہ سوال یہ ہے، کیا اسلام جوڑتا ہے یا توڑتا ہے؟ بس، الاسلام یوحد اور یفرق، اسلام ایک کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے، جوڑتا ہے، یا ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ کے رکھ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ ہمیں اسلام کی اس لحاظ سے ذرا کچھ تعریف فرما دیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تعصبات بڑے پائے جاتے ہیں، زبانی لسانی تعصبات بھی، زبان کے۔ آپ خود تصور فرمائیں اور ٹھنڈے دل سے سوچیں، سندھی بھی مسلمان ہے اور اردو بولنے والا بھی مسلمان ہے۔ زبان میں فرق ہے، ایک کی زبان اردو ہے، دوسرے کی زبان سندھی ہے۔ زبان کے فرق نے اتنی قوت اختیار کر لی ہے کہ سندھی اردو بولنے والے کو آرام سے قتل کر دیتا ہے، اور اردو بولنے والا سندھی کو آرام سے قتل کر دیتا ہے۔ حالانکہ ایک جان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان کا، مسلمان کا خون مکہ سے بھی زیادہ محترم، ایام حج سے بھی زیادہ محترم۔ میدان عرفات میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے جانیں ایک دوسرے کے اوپر اتنی ہی محترم ہے جتنا یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر مبارک۔ علاقوں کا بھی یہی حال ہے، علاقوں کا بھی جھگڑا ہے۔ یہ تو میں نے اپنے ملک کی مثال آپ کو دے دی ہے، مثالیں تو بھری پڑی ہیں، مثالیں تو بھری پڑی ہیں، اور یہ ہم بھی نہیں، دوسرے بھی اس میں مبتلا ہیں۔
تاریخ یاد رکھے گی. اور ان کی بات کیا کریں، ہمارا آپ حال دیکھ لیں. کراچی کے اندر سے کتنی لاشیں اٹھی، سندھ کے اندر سے کتنی، حیدرآباد سے اندر کتنی لاشیں اٹھی، اور دوسرے علاقوں کے اندر سے کتنی لاشیں اٹھی مسلمان. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تعصبات. اگلی چیز یہ تیسری جو ہماری مسلمانوں کے اندر کچھ پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے ممالک یہ ان کے معاشرے صرف کے معاشرے بن گئے ہیں. صرف چیزوں کو خرچ کرنا، چیزوں کو، اشیاء ضرورت کو خرچ کرنا، خرچ کرتے رہنا. یہ پیداواری معاشرے نہیں بنے پوری طرح. یہ تاریخ کا مطالعہ اور تغیر و تبدل کی لہروں میں یہ چیز بڑا اثر کر رہی. امید ہے میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاشرے امت مسلمہ جن کے پاس اللہ کا دین ہے، یہ معاشرے صرف کے معاشرے بن چکے ہیں. یہ خرچ کرنے والے معاشرے بن چکے ہیں، یہ پیدا کرنے والے معاشرے نہیں ہیں. اس کا اخلاق کے اوپر اثر پڑتا ہے. اور اگلی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک اور کمی واقع ہو چکی ہے اور واقع ہو رہی ہے. وہ ہے کہ امت مسلمہ کے اچھے اچھے باصلاحیت لوگ ذہین، اہل علم، فاضل، اپنی قوموں کو اور اپنی امت کو چھوڑ کر دوسروں کی خدمت کرنے میں لگ گئے. کچھ ہوں گے لیکن اکثر ہماری عقلیں ہجرت کر رہی ہیں. ہم مسلمانوں کی عقلیں اور اہل عقل ہجرت کر رہے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں برین ڈرین. یہ آپ دیکھ لیجئے، میں یورپ کے ملک بھی بہت دیکھے ہیں، مسلمانوں سے ملتا رہتا ہوں، عرب بھی اور ہندوستان پاکستان کے مسلمان بھی، ترکی بھی، افریقہ کے لوگ بھی، بڑے اچھے مسلمان جو اپنے مسلمان ملکوں کے اندر جن کو شاید جگہ نہیں ملی، وہاں بڑی اعلیٰ پیمانے کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اور امریکہ کے اندر تو پوری کی پوری ہماری عقل اور قابلیت کا نچوڑ جا رہا ہے. یہ بڑی خوفناک بات ہے. قوموں کو اٹھانا ہو اس کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی، اور اسلام سمجھتے ہیں آپ کے اس طرح کی چیزوں کے بغیر اس کی نشت ثانیہ ہو جائے گی. اسلام تو خود علم اور عقل کے اوپر کو اب استعمال کرتا ہے. میں نے وہاں ایک مرتبہ حساب لگایا تو سینکڑوں سے متجاوز باصلاحیت لوگ تمام سائنس اور ٹیکنالوجی کے اداروں میں بیٹھے، بلکہ وہ ساری فضائی تحقیقات ان کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر فاروق الباز جو مصری ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے ہیوسٹن میں، ناسا میں، جو ان کا سپیس سینٹر ہے جہاں ساری ان کی خلائی تحقیقات ہیں. اور پوری امریکہ کی سائنس کو اور امریکہ کی ٹیکنالوجی و خلائی تحقیقات کا اس وقت وہ روح رواں ہے. وہی شخص ہے جس نے پہلی مرتبہ چاند کے اوپر گاڑی اتاری، اس کی ڈائریکشن مقرر کی، اس کا راستہ مقرر کیا، اس کی جگہ مقرر کی. لیکن وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ ان کے لیے ہے. جب ہم امریکہ اور مغرب کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے سمجھ لینا چاہیے کہ خود ہمارے مسلمانوں کی قابلیت، ہمت، خون، صلاحیت اس کے اندر کھپی ہوئی. بڑی مثالیں کتابیں چھپی ہوئی ہیں اس کے اوپر، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ سارا کا سارا بہاؤ اس طرف. یہ مسلمان ملکوں کا حال. اور اس کے بعد مسلمان ملکوں کے اندر ایک اور تھوڑا سا پرابلم ہے، وہ ان کی غیر منظم کثرت آبادی. غیر منظم کثرت آبادی تو ایک اچھی چیز ہے، ہم تو اس کے علم بردار ہیں، لیکن اگر آپ اس کثرت آبادی کو آرگنائز نہ کریں گے، منظم نہ کریں گے، اس کو صحیح راستے پر استعمال نہ کریں گے، بڑے اخلاقی اور اجتماعی مسائل پیدا کریں گے. اور کر دیے اس نے.
جس امت کا ہم احیاء چاہتے ہیں، جس امت کو ہم ایک نئی شکل دینا چاہتے ہیں، جس امت کو ہم تہذیب کی علم بردار بنانا چاہتے ہیں، اس امت کے اندر یہ چیزیں اس طرح کی پائی جاتی. اور آخری ایک چیز جو مسلمان ملکوں کے اندر یہ ہے کہ اس دور کی تبدیلی نے جو بڑی تیزی سے تبدیلی ہوئی، جس کو غیر طبیعی بھی کہہ سکتے ہیں، اس تبدیلی نے بھی ذہن اور نفس اور ضرورت اور طلب اور دوسرے مسائل پیدا کر کے لوگوں کو مشغول کر دیا ہے. پہلے ہم مسلمان صرف اونٹوں سے کھیلتے تھے، اب ہم ہوائی جہاز ہمارے ملکیت میں ہے، بڑی بڑی اچھی اچھی مرسیڈیز اور رولز رائس ہماری موجود ہیں، لیکن وہ جو اونٹ سے لے کر ہم نے مرسیڈیز تک جو سفر مادہ پرستی میں کیا ہے، ہمارے دماغ نے وہ سفر نہیں کیا. دماغ کی رفتار قدرتی ہے، وہ اپنی رفتار سے آگے چلے گا، لیکن یہ ظاہری سفر تیزی سے کر گئے، اس سے نفسیاتی چیزیں پیدا ہوئیں. یہ صورت میں نے آپ دونوں کا موازنہ تھوڑا سا کیا مسائل، لیکن انہی ہنگاموں کے اندر، انہی خرابیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہربانی ہوئی کہ نصف صدی سے ہوئی کہ اللہ نے کچھ بندے اٹھائے اپنے، جنہوں نے مسلمانوں کے اندر دین کی روح پھونکی، ان کو دوبارہ ان کے اندر آواز اٹھائی کہ اٹھیں اور کتاب و سنت کے علم بردار بنیں، خدا کے دین کے علم بردار بنیں، اس روشنی کو لیں ہاتھ میں اور دنیا کی تاریکیاں دور کریں. اسلامی تحریک برپا ہوئی کئی جگہوں پر، آپ کو معلوم ہے، اخوان مسلمون مصر اور ہندو پاکستان کی اسلامی تحریکیں بھی آپ کو معلوم ہیں، جماعت اسلامی بھی ان میں ہے، دوسرے بھی ہیں، اور دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی ان کی تفصیلات بڑی اچھی دلچسپ تفصیلات ہیں، ہر جگہ اٹھی ہیں تحریکیں. ان تحریکوں نے نصف صدی پہلے آغاز کیا تھا اپنی کام کا. انہی مسائل اور انہی مشکلات سے ہوتے ہوتے اب نصف صدی میں ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے کچھ محنت کر کے کچھ نتائج پیدا کیے. پہلا نتیجہ یہ پیدا کیا ہے ان تحریکوں نے کہ خود اسلام کا صحیح تصور واضح کیا. مسلمانوں کے اندر سے اسلام کا انقلابی تصور، اور یہ کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، ایک مکمل تہذیب ہے، اپنے پورے پہلوؤں کے ساتھ، سیاسی حیثیت سے، معاشی حیثیت سے، تعلیمی حیثیت سے اور دوسری حیثیتوں سے. یہ ہے اسلام، ایک جاندار اسلام، وہ اسلام جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، جو مسجدوں کے اندر ہی صرف نہیں رہ سکتا بلکہ وہ سڑک کے اوپر نکل کر اور چوراہوں کے اوپر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں ہوں اسلام، یہ تم غلط، میرا یہ تقاضا ہے، میرا یہ مطالبہ ہے اور تم غلط. ایسا جاندار اسلام کا نظریہ انہوں نے اٹھایا. یہ پہلی کامیابی، اس کو معمولی نہیں سمجھا جا سکتا. لوگ سمجھتے ہیں جی کامیابی یہ ہے کہ کسی جگہ کوئی پاور ہاتھ میں آ جائے، وہ یہ ساری کی ساری اس کے سامنے دوسری اور ثانوی درجے کی چیزیں. اصل کامیابی جو ہے اسلامی تحریکوں کی یہ ہے کہ اسلامی تحریکوں نے ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے اسلام کو پیش کیا، اور یہ کہ اسلام اس طریقے سے غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہو کر رہنے والا نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس تصور کے اندر ایک اور نقطہ اٹھایا، معاف کیجئے میں اس نقطے کو پیش کروں گا، اور وہ نقطہ یہ اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تصور، سورنٹی آف گاڈ. یہ تصور آپ کہیں گے اللہ کی حاکمیت، یہ تو بات تحصیل حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تو ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تکوینی حاکمیت ہے، کائنات کا وہ حاکم ہے، اسی طریقے سے اسلام اللہ تعالیٰ کی قانونی حاکمیت کا دعوے دار بھی ہے.
کہ قانون میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے مقابلے میں کسی کی حاکمیت تسلیم نہ کی جائے، نہ کسی فرد کی، نہ کسی گروہ کی، نہ کسی خاندان کی، نہ کسی پارٹی کی، نہ کسی نظریے کی. صرف اللہ تعالیٰ کی حاکمیت جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے. قانون اسی کا ہے، شریعت اسی کی ہے، اسی کی شریعت اصل شریعت ہے. اس کے بعد اس کے مقابلے میں ہم ہر شریعت کو رد کرتے ہیں، ہر حاکم کو مسترد کرتے ہیں. اس سے بالا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ تصور دیا، اسی تصور نے تو یہ کشمکش برپا کی ہے. اسی تصور نے تو دنیا کے اندر جتنے بھی طواغیت ہیں اور جتنے بھی اپنی خدائی کے علم بردار ہیں ان کو چیلنج کر دیا. تو یہ روح اور یہ جذبہ اس تحریک کے ان حضرات نے پیدا کیا ہے جو اس وقت پوری دنیا میں جاری و ساری. یہی تصور اسلام کا اس وقت پوری دنیا کے اندر بڑا پھیل رہا ہے. اور تیسری چیز یہ کی ہے ان تحریکوں نے برپا کی ہے وہ یہ کہ مشکلات تو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، امت مسلمہ کی مشکلات، خرابیاں، اور لیکن پھر بھی ان حضرات کی محنتوں سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی نئی نسل کا معتدب حصہ، نئی نسل کا اچھا خاصا حصہ، نئی نسل نوجوان وہ اس تحریک کے کیمپ میں داخل ہو چکے. نوجوان بجائے اس کے کہ وہ دوسرے چیزوں کے اندر لڑک جاتے، ہر جگہ نوجوان نسل کا ایک اچھا خاصا حصہ اس طرف آ گیا. اس نے اپنے کندھوں پر اس کو اٹھا لیا. تو یہ ایک کامیابی کی بڑی زبردست علامت. پاکستان کے اندر بھی دیکھیں گے آپ، دوسری جگہ بھی دیکھیں گے، آپ بھی جانتے ہوں گے. خود ہم نے سال ہا سال سے جب سے یہ کام شروع کیا ہے، عمریں کھپائی، ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ کہاں تھے پہلے ہم اور اب کہاں پہنچ چکے اللہ کے فضل سے. میں ابھی ہو کر آیا ہوں امریکہ سے اس دسمبر میں، 23 دسمبر سے لے کر 27 دسمبر تک، یہ پچھلے سال. وہاں کینسس سٹی کے اندر مایا کا کنونشن تھا، یعنی مسلم عرب یوتھ ایسوسی ایشن. وہ عرب نوجوان جو ان ملکوں سے پڑھنے کے لیے امریکہ جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی ایک طلبہ کی ایک تنظیم ہے. تمام عرب ملک، امارات کے بھی، قطر کے بھی، بحرین کے بھی، کویت، سعودی عرب، یمن، بہت سارے مصری، فلسطینی، اردنی، شمالی افریقہ کے عرب ملکوں کے لوگ، ترک بھی، بہت سارے. لیکن صرف عربوں کی بات کرتا ہوں. ان کی بھی ایک تنظیم ہے جس کو مایا کہتے ہیں، مسلم عرب یوتھ ایسوسی ایشن. دوسروں کے بھی ہے، ترکوں کے بھی ہے، ملائیشین کے بھی ہے، ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کے بھی حلقے ہیں. وہ الگ ہیں جو اسلامی بنیادوں پر منظم اور اس کا اسلام کے لیے کام کرتے ہیں. صرف میں ایک مایا والوں کی بات کرتا ہوں. تو وہاں کنساس سٹی کے اندر، اس کنونشن کے اندر، جو امریکہ کے مختلف شہروں سے چل کر اس کنونشن میں جو عرب نوجوان صرف شریک ہوئے، ان کی تعداد 6000 تھی. یہ امریکہ کے اندر آپ کے ہاں تو ایک آواز دیں تو 6000 کیا آپ لاکھوں تک جمع کر لیتے. لیکن میں اس ملک کی بات کرتا ہوں جہاں پہنچنا، جہاں کوئی مسلمانوں کا ملک تو نہیں ہے، وہ تو خال مسلمان ہے ادھر ادھر پھیلے ہوئے، لیکن چاروں طرف سے امریکہ تھے. خود شمالی امریکہ تو ایک بہت بڑا علاقہ ہے. وہاں سے اٹھ کر لوگ وہاں آئے، اس کنونشن میں شریک ہوئے. 5-4 دن وہ کنونشن ہوتا رہا. اس کے اندر اسلام کے مختلف موضوعات پر گفتگویں ہوئیں، اور ساری تحریک اسلامی تحریکوں کے نمائندے وہاں پہنچے ہوئے تھے. اور ان کا سب کا یہ موضوع تھا کہ ہر تحریک اپنا نصب العین، طریقہ کار، کارکردگی، مسائل اور مشکلات بیان کرے تاکہ آپس میں تبادلہ خیال. وہ نوجوانوں کے بارے میں مجھے معلوم ہوا، یہ جب امریکہ آئے تھے تو بگڑے ہوئے تھے، لیکن امریکہ کے اندر آ کر وہاں کی اسلامی تحریک نے ان کو اپنی گود میں لیا.
اور میں آپ کو صحیح کہتا ہوں کہ ان نوجوانوں میں سے جن 6000 کے ساتھ جن کے ساتھ میں نے 4-5 دن گزارے ہیں، ان کے چہروں کے اوپر، نوجوان خوبصورت چہروں کے اوپر داڑیاں، تہجد پڑھنا انہوں نے صبح اٹھ کر، نماز فجر کے بعد ذکر کرنا، پھر اس کے بعد انہوں نے بڑے نظم و نسق کے ساتھ اور بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نظم اور آنا اور ناشتہ کرنا، اس کے بعد پھر پروگراموں میں جا کر بیٹھنا، اور مکتبے لگے ہوئے وہاں، بک شاپ، نمائشیں لگی ہوئی، یہ فلسطین کی نمائش ہے، یہ افغانستان کے جہاد کی نمائش ہے، یہ انتفاضہ فلسطین، یہ جہاد افغانستان ہے، اور یہ فلاں جگہ کی نمائش ہے، فلاں جگہ کی نمائش ہے، پوری کی پوری فضا وہاں دیکھ کر بڑی طبیعت کو خوشی ہوئی۔ ایسے دن میں نے گزارے روحانیت کے وہاں کینسس سٹی کے اندر، ہوٹلوں میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، ہالوں کے اندر یہ ہمارے پروگرام تھے، تو مجھ سے کسی نے پوچھا وہاں، ایک صحافی نے، کہ آپ نے یہ کنونشن کیسا پایا، کیا تاثر ہے اس کے بارے میں آپ کا؟ تو میری دل سے جو بے ساختہ جواب نکلا، آواز نکلی، وہ یہ تھی، میں نے انہیں کہا کہ تشبیہ تو میں نہیں دینا چاہتا، لیکن میں محسوس یہ کرتا ہوں جیسے میں حرم شریف کے اندر بیٹھا رہا ہوں اتنے دن۔ یہ میں ہوں جس نے ساری زندگی گزاری ہے اور دیکھا ہے ہم نے کہ یہاں کیا خرابیاں ہوتی تھیں۔ ساری تحریکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے، اخوان المسلمون کے لوگ، جماعت اسلامی کی طرف سے میں تھا، اور ملی سلامت پارٹی ترکی کے لوگ تھے، اور الجزائر کی تحریک اسلامی کے صدر تھے، تونس کی تحریک اسلامی کے صدر تھے، سوڈان کی اسلامی تحریک کے نمائندے تھے، اور سلفیوں کی تحریک جو ہے اس کے تھے، حزب و تحریر ایک لبرل پارٹی ہے وہ تھے، اور ہندوستان، بنگلہ دیش اور اس طرح کے دوسرے لوگ تھے، یہ سارے کے سارے، اور یہ وہاں جمع تھے۔ انہوں نے ان نوجوان نسل کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اور ان کے سوالات کا جواب دیا۔ یہ سب چیزیں یہ نظر آ رہی، ہمیں ایک نئی نسل ہر جگہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ کسی جگہ یہ نئی نسل واضح طور پر نظر آ جاتی ہے، اور کسی جگہ یہ پردوں کے اندر ہے۔ کیوں پردوں کے اندر ہے آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور اسلامی تحریکوں نے ایک اور چیز اٹھائی ہے، وہ ہے روح جہاد۔ روح جہاد یہ پھیل گئی ہے، روح جہاد افغانستان سے اس کے اندر آغاز ہوا، فلسطین کے اندر چل رہی ہے، اور اب کشمیر کی خبریں آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی۔ یہ روح جہاد پھیلتی جا رہی ہے، یہ اب کسی جگہ اس کا ٹھہراؤ نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کس طریقے سے یہ پھیل گئی، اور جہاد افغانستان کو تو ہم نے 10-11 سال اندر رہ کر دیکھا جہاد افغانستان، مجاہدین کے اندر، نوجوانوں کے اندر، ان کے مسائل۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں پہلے ہم تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں پڑھتے تھے، صحابہ کا دور بڑا مثالی دور تھا، وہ ہمارے نمونہ ہے، اسوہ ہے، اس کی طرف ہم کہتے ہیں کہ سفر رکھیں اپنا جاری وہاں تک پہنچنے کی۔ لیکن جو چیزیں ہم کتابوں میں پڑھتے تھے صحابہ کے بارے میں اور دوسرے فاتحین اور مجاہدین کے بارے میں، وہ ساری کی ساری چیزیں کم و بیش ہم نے افغانستان کی وادیوں میں دیکھی، ایک نوجوان کی مثال اور ایک عورت کی مثال، 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ نوجوان کی مثال پہلے سن لیا، اس کا نام نسیم خان، منصورہ جو لاہور میں جماعت اسلامی کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس کا نام ہے منصورہ، ایک محلہ بنا ہوا ہے پورا، اس کے اندر ہمارے جماعت ہی کے لوگ رہتے ہیں، کچھ جماعت کے اندر جو کارکن ہیں وہ رہتے ہیں، کچھ جماعت کے لوگ اپنے مکانات بنا کر رہتے ہیں۔ وہاں ایک ہسپتال بھی ہے، منصورہ افغان ہسپتال، افغان مجاہدین کے لیے ہم نے بنایا، اور بہت اچھے وہاں سرجن ہیں جو آپریشن کرتے رہے۔ تو بڑے کیس آئے وہاں، بڑے کیس آتے رہے، اب بھی آتے رہتے ہیں۔ 10 سال سے ہم دیکھتے رہے، فلاں زخمی مجاہد آ گیا، فلاں زخمی آ گیا، فلاں۔ 2 ہسپتال ہمارے پشاور میں ہیں، ایک کوئٹہ میں، دوسرے مجاہدین کے بھی ہیں ہسپتال،
اولاً تو وہاں علاج ہوتا تھا، جو وہاں جس کا نہ علاج ہوتا تھا اس کو لاہور بھیج جاتے تھے. لاہور کے اندر زیادہ فیسلٹیز حاصل ہیں، زیادہ ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، اچھے ایکسپرٹ ہیں، تو وہاں بڑے کیس آتے رہے. حقیقت یہ ہے کہ جتنے مجاہد وہاں زخمی لائے گئے بہت ہی ان کی حالت ناگفتہ بے ہوتی تھی. کوئی بیچارے شہید ہو جاتے تھے، کوئی صحت مند ہو جاتے تھے، لیکن ان کے چہرے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا تھا جیسے گویا کہ کوئی ان کو تکلیف ہی نہیں. ہمیں تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو ہمارے چہرے کے نشانات بتا دیتے ہیں کہ ہم تکلیف میں مبتلا ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھتے ہیں. ایک نسیم خان لڑکا فارسی بولنے والا، کوئی 22-23 سال اس کی عمر تھی. یہ تازہ ترین واقعہ ہے، کوئی 1.5 سال کا یعنی. تو وہ آیا ہمارے ہسپتال میں زخموں سے چور، زخم بھی اس کے خراب، بڑی دور سے اس کو زخم لگے اور وہاں سے منتقل کرتے کرتے پشاور سے لاہور. آپ جانتے ہیں کہ زخم اگر جلدی ان کو نہ سمیٹا جائے، ان کو مرہم نہ لگائی جائے تو خراب ہو جاتے ہیں. تو فارسی بولنے والا، میں بھی فارسی کچھ تھوڑی بہت بول لیتا ہوں. تو سرجن صاحب نے مجھے بلایا کہ ذرا آپ آئیں. تو خیر میں گیا. اس کو کبھی ہوش میں آ جاتا، کبھی بے ہوش ہو جاتا، کبھی ہوش میں آتا، کبھی بے ہوش ہو جاتا. ایک مرتبہ ہوش میں آیا. میں نے اسے پوچھا، نسیم پسرم نسیم چیت اور ہستی، بیٹے نسیم کیا حال ہے تمہارا؟ اس نے ایک جواب دیا، پھر بے ہوش ہو گیا. وہ جواب میرے دل کے اوپر لکھا ہوا ہے. بوئے جنت میں آیا پس بیروا، بوئے جنت میں آیا پس بیروا، واپس جانا چاہتا ہوں جنت کی خوشبو آ رہی. بس پھر بھی مسکراتا رہا. یہ عزم میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس روح جہاد نے انسان کو یہ بنا دیا، بڑا بدلا انسان. ایسے انسان کہ ہم نے بدلے ہوئے دیکھے جن کے اندر سے معلوم نہیں کیا چیز پیدا ہو گئی، جن کو کوئی نہیں شکست دے سکتا، جن کے اندر اتنی ایمانی طاقت ہم نے دیکھی کہ ہر چیز کو وہ ہیش سمجھتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو جان سے پیار نہیں، جان دینا چاہتے. روسی جان بچانے کے لیے بھاگتے تھے اور یہ موت کے پیچھے دوڑتے تھے. یہ شہید ہونا چاہتے ہیں، شہید ہونا چاہتے ہیں. کسی کو شہادت نصیب ہو جاتی تھی کیونکہ کبھی کوئی شوق ہی میں رہتا. اور ایک خاتون کی مثال، افغان مہاجرین کوئی 4 ملین کے قریب پاکستان میں ہیں، 35-40 لاکھ. پشاور کا علاقہ، کوئٹہ بلوچستان کا علاقہ، وہاں تو ان کیمپوں کے اندر بھی ہم لوگ کام کرتے رہے. نوجوان جہاد میں ہیں، سارے نوجوان جہاد میں ہیں، خواتین کیمپوں میں بیٹھی ہیں، یا معمر اور بزرگ لوگ بیچارے جو کوئی کام نہیں کر سکتے وہ بیٹھے ہوتے تھے کیمپوں میں. تو ہم نے اپنی خواتین بھیجی کہ جاؤ ان کی عورتوں کی حال پوچھو. جو پشتو بولنے والی خواتین تھیں، کچھ کراچی سے آئیں، کچھ لاہور سے شامل ہو گئیں، کچھ پشاور سے جو پشتو بولتی تھیں، جو فارسی بولنے والی ہماری جماعت کی خواتین، وہ ایک ڈیلیگیشن بن گیا، ایک وفد بن گئی. کئی مرتبہ گئیں، لیکن میں ایک وفد کی بات کر رہا ہوں. کیمپوں میں گئیں، دور دور جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں مہاجرین، ان کی بستیاں بنی ہوئی ہیں، باہر صحرا میں دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں. انہوں نے کیمپوں کا دورہ کیا. ایک کیمپ میں گئیں ہماری خواتین، وہاں دیکھا بہت سارے خیمے، کیمپ بہت بڑا اور اندر کئی خیمے. تو اندر کوئی 2-4 بزرگ ملے، باقی خواتین ہی خواتین. ایک خیمے کے اندر کوئی 40-50 عورتیں جمع، صرف عورتیں، اور وہ اپنے پشتوں میں یا فارسی میں جیسے کوئی ترانے پڑھتا ہے وہ پڑھ رہی ہیں. یہ وہاں پہنچیں اس خیال سے کوئی خوشی کی تقریب ہے، کوئی شادی ہے یا کوئی اور تقریب ہے، کوئی وجہ ہے. جب یہ وہاں گئیں تو عورتوں سے ملاقات کی، پشتوں میں بیٹھیں، بات چیت ہوئی اور پوچھا کیا تقریب ہے. تو ان ایک خاتون نے بتایا کہ یہ اس خیمہ جو ہے اس عورت کا ہے، یہ عورت ہے. تو اس نے ہمیں دعوت کی ہے. اس عورت کے پاس ایک بکرا تھا، اس نے منگوایا ہے، ذبح کیا ہے، کھانا پکوایا ہے ہمیں. بکرا بس یہی کھانا، گوشت پکا کے ہمارے سامنے رکھ دیا. اس نے دعوت کی ہے. کیوں دعوت کی ہے؟ دعوت کیوں کی ہے؟
3 بچے اس کے افغانستان کے اندر پچھلے سالوں میں شہید ہو گئے تھے، اور 2-3 دن ہوئے خبر آئی ہے کہ اس کا چوتھا بچہ جو آخری تھا وہ بھی شہید ہو گیا، اور وہ خوش کہ اللہ میں خوش ہوں، میں 4 شہیدوں کی ماں، اور اگر میرا 5واں بچہ بھی ہوتا تو میں وہ بھی بھیج دیتی۔ یہ ایک عورت کی میں نے آپ کو مثال دی۔ یہ بڑا بہت کچھ ہے، جہاد افغانستان بہت کچھ ہے، اور اس نے یہ ساری کی ساری لہریں چاروں طرف پھیلا دی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا جہاد افغانستان نے جو کام کیے ہیں، ایک تو جہاد کی روح، جہاد زندہ کر دیا، تحریکوں نے جہاد کو زندہ کیا، اور جہاد افغانستان نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ مختلف ملکوں سے عرب اور غیر عرب مسلمان نوجوان چاروں طرف سے وہاں آتے رہے ہیں اور جہاد میں شریک ہوتے رہے، تربیت بھی لیتے رہے ہیں، جہاد کو دیکھتے بھی رہے، اور جو جہاد میں 4-5 ماہ ایک مرتبہ گزار آئے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس کا پھر دبئی کے محلات کے اندر دل نہیں لگے گا، کسی جگہ اس کا دل نہیں لگے، وہ کہے گا میں پتھروں میں ہی جا کر رہتا ہوں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ساری دنیا کے اچھے اچھے نوجوان فلپائن سے لے کر مراکش تک شہید بھی ہوئے، الجزائر کے بہت سارے شہید ہوئے، تونس کے ہوئے، مصر کے، سعودی عرب کے وہ لوگ۔ سعودی عرب کا ایک ایسا نوجوان ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، بہت بڑے سرمایہ دار کا بیٹا، وہ خود بھی بڑا سرمایہ دار زبردست، اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ تکلیف کی زندگی کیا ہوتی ہے، وہ اللہ نے اس کو بھیج دیا افغانستان سے نکلتا نہیں، وہاں بیٹھا رہتا، پتھروں کے اندر سوتا ہے، وہاں رات کو وہ جانور ہوتے ہیں جو جسم کو کاٹتے ہیں، وہ پھنسیاں سے ہو جاتی، وہاں پڑا رہتا ہے۔ یہ تبدیلی ہوئی، تو ایک تو یہ روح جہاد پیدا کیا، جہاد کی تربیت دی، اور تیسرا جو بڑا کام کیا جہاد افغانستان نے وہ یہ ہے، سنیے، وہ یہ ہے کہ جہاد افغانستان نے اسلام کی آواز، اسلام کی تڑپ، اسلام کی دعوت روس کے اندر بھیج دی ہے۔ یہ کام بڑا چپکے چپکے ہوا اور ہونا تھا۔ آخر ایک بے خدا قوم جس کا خدا پر ایمان نہیں ہے، اس کو اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر پورا اعتماد ہے، جنگی منصوبہ بندی پر اعتماد ہے، اپنی معاشیات پر اعتماد ہے، اپنی طاقت پر، مادی طاقت پر اعتماد ہے، وہ طاقت ایک ایسی قوم کے ساتھ ٹکراؤ لیتی ہے جس کے پاس صرف ایمان اور جذبہ جہاد ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس ٹکراؤ کا نتیجے کے اندر کوئی چیز تو نکلنی تھی، اور وہ چیز یہ نکلی ہے کہ افغانستان سے اٹھا جہاد، اسلام کی دعوت اٹھی اور اندر پھیل گئی۔ روس کے اندر روسی مسلمان نوجوان، صحیح ترین معلومات کے مطابق روس کے اندر نیا نوجوان، روسی نوجوان جو کمیونزم میں پلا، جس کی برین واشنگ ہوئی اور جس نے اسلام کا کوئی نمونہ نہیں دیکھا، اذان بھی نہیں سنائی دیتی، قرآن نہیں دیکھا، وہ روسی نوجوان ایک ہمارے روسی دوست کے بیان کے مطابق، جو قازقستان کا رہنے والا، اس نے بتایا کہ قازقستان کے اندر روسی مسلمان نوجوان 80% اسلام کا علمبردار ہے، 80% اسلام کا علمبردار ہے۔ اور اس نے بتایا ہم مسلمان کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ جو شراب پیتا ہے مسلمان نہیں، یہ ہے ہمارے یہاں مسلمان کا میں پہلا معیار، آگے تو آپ بات چھوڑیں۔ اور ہم نے روسی زبان میں اللہ کے فضل و کرم سے تفہیم القرآن کا روسی زبان میں ترجمہ چھاپا، سورہ البقرہ، سورہ العمران اور سورہ النساء، المائدہ، سورہ انعام، یہ، اور اس کے بعد 28واں پارہ، 29واں پارہ، 30واں پارہ، اور باقی ترجمہ ہو رہا ہے روسی زبان میں، تفہیم القرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے، باقی وہ لگے ہوئے ہیں پاکستان اور پشاور کے اندر ہمارے مترجمین جو روسی زبان کے بھی ادیب ہیں، فارسی بھی جانتے ہیں، انگلش بھی جانتے ہیں، لگے ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں یہ کتابیں گئی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے کتاب سے اسلام کے اوپر مبنی، چپ کر کے مجاہدین جیبوں میں بھر ڈال لیتے، اپنے بیگوں میں ڈال لیتے،
اور اندر چلے جاتے، بارڈر کراس کر جاتے، افغانستان سے بارڈر کراس کر کے روس میں گئے، اور وہاں وہ لوگ آگے فوٹو سٹیئر کر کچھ کر جس طرح سے ان سے ہو سکا اس کی دعوت پھیلاتے رہے۔ اور اب تو براہ راست ڈاک سے ہم بھیجتے ہیں، اب وہ ٹوٹ پھوٹ گیا سارا نظام، روس کا نظام ٹوٹ پھوٹ گیا، اب ڈاک سے خط آتے ہیں، بھیجو، ہم بھیجتے ہیں، کہتے ہیں پہنچ گئے اور بھیجو۔ ایک دم میں نے بتانا ایک لینٹر تھا جو ہر جگہ گرنے لگا ہے۔ تو اس طریقے سے اس روسی جہاد افغانی جہاد نے یہ کام بھی کیا۔ تو میں کہتا ہوں یہ روح جہاد، فلسطین کا انتفاضہ آپ کے پاس ہے، سامنے ہے، آپ سمجھیں گے کہ بیچارے چند لڑکے اطفال الحجارہ، کچھ بچے بچیاں ہیں جو پتھروں سے کام چلاتے ہیں، کیسے ہوگا؟ اسلام کی فتح توپ و تفنگ سے نہیں ہوئی، اسلام کی فتح ایمان کے جذبے سے ہوئی، مسلمان کے کردار سے ہوئی، ایسی ہوگی۔ اور کشمیر کی خبریں آپ نے دیکھ چکے، آج ہمیں ٹیلی فون آیا ہے، مجھے امیر جماعت اسلامی نے مجھے منصورہ لاہور سے ٹیلی فون کیا، رات بھی کیا، صبح بھی آیا، اس نے کہا کہ اب اتنا زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے کشمیر کا مسئلہ، پوری کشمیری قوم جو ہے اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور ایک فرنٹ ہے اس کے ساتھ یہ چمٹ گئے ہیں، اور ادھر حکومت تشدد جتنا کر رہی ہے اتنا زیادہ جوش و خروش پیدا ہوتا۔ ہم نے تو انہیں نہیں کہا، نہ ان بیچاروں کو ان کے پاس کوئی اسلحہ نہ کوئی سامان، لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر اس وقت اسلام کا جذبہ بہت پیدا ہو گیا، یہ تو اٹھے گا۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ ٹائم تو اچھا نہیں ہے ان کے لیے یہ کام شروع کرنے کا۔ میں نے کہا ٹائم ہمارے ہاتھ میں نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک سور ہے جو ہر جگہ پھونکا جا رہا ہے۔ یہاں انہوں نے خود ایک فیصلہ کیا، تکلیف بھی خود ہی اٹھائیں گے، ہمیں تو نہیں تکلیف اٹھا رہے، ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں، ہم تو صبح اٹھتے ہیں، جاب پر چلے جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں یا کام کرتے رہتے ہیں، ہمیں تو نہیں تکلیف تو انہوں نے تکلیف اٹھانی جنہوں نے یہ ٹائم طے کیا۔ اللہ ان کی یقیناً مدد کرے۔ تو اس طریقے سے تحریک اسلامی پاکستان میں، میں تفصیلات اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ کچھ مشکلات ہیں، کچھ ہمارے راستے میں یہ تحریک اور اسلام کی نشت ثانیہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے راستے میں مشکلات بھی ہیں، لیکن میں پورا اطمینان سے کہتا ہوں، پورے یقین سے کہتا ہوں کہ انسانیت کا مستقبل اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، اور آپ حضرات اور میرا یہ فرض ہے کہ آیا ہم اپنا اس میں کوئی حصہ ڈال رہے ہیں؟ آپ حصہ کوئی ڈال رہے ہیں حصہ کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ہم اپنا جزا پانے کے لیے ہم کو اپنا کردار سر انجام دے رہے ہیں؟ کچھ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے حصہ اس میں لے سکتے ہیں، اس طرح سے لینا چاہیے۔ اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ایک ایسا دور آئے گا کہ جب کہ ایک نیکی کرنے والے کو 70 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 70 نیکیاں ہمارے دور کے معیار کی کہ یا اس زمانے کے معیار کی؟ فرمایا آپ کے معیار کی 70 نیکیوں کا ثواب انہیں ملے گا۔ یہ وہ دور ہے۔ میں پورے جہاد افغانستان کے سلسلے میں دور میں پھرتا رہا ہوں، میں لوگوں سے کہتا تھا کہ یہ جو آپ 1 ریال یا 1 درہم یا 1 دینار بھیجتے ہیں ہمیں وہاں اور بھول جاتے ہیں، جب خدا کے ہاں جائیں گے تو آپ دیکھیے گا کیا کچھ ہوگا اس کا۔ وہ درہم اور دینار کسی یتیم بچے کی آنسو پونچھے ہوں گے، اس نے کسی بچی کے پر دوپٹہ دیا ہوگا، کسی مجاہد کے پیٹ میں لقمہ بن کر گیا ہوگا، کسی زخمی کی مرہم بنا ہوگا، کچھ تو ہوا ہی ہوگا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے کئی گناہ دیتا ہے۔ تو آپ حضرات انشاءاللہ تحریک اسلامی کے کارکن بنیں گے، دین کی خدمت کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا یہ حکمت یار گروپ پر الزام ہے، انہوں نے جمعیت اسلامی والوں کا قتل عام کیا ہے، اس واقعہ کی صحیح صورتحال کیا ہے؟ پہلی چیز یہ میں عرض کرتا ہوں کہ قتل عام کا مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے ساری جمعیت اسلامی کو اڑا دیا۔ 1-2 واقعے ضرور ہوئے۔ تخار میں واقعہ ہوا کہ حکمت یار کے کمانڈر نے سید جمال نے ربانی صاحب کے گروپ میں 2-4 جو کمانڈر تھے، کچھ اور لوگ تھے، ان پر ان کی آپس میں جھڑپ ہوئی
اور حکمت یار کے کمانڈر نے ان کے 2-3 کمانڈر وہاں قتل کر دیے. یہ واقعہ پیش آیا. یہ واقعہ کیوں پیش آیا یہ میں اس وقت تفصیل نہیں عرض کروں گا، لیکن بہرحال اس کے بعد جو کمیٹی بنی تھی، جو ثالثی کمیٹی بنی تھی یا انکوائری کورٹ جو بنی تھی، اس نے دیکھا اور اس کے بعد جمال میاں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے. اس کو سزائے موت دے دی گئی. لیکن اس کے بعد پھر ہم لوگ بھاگے دوڑے اور ان کی آپس میں مصالحت کرانے کی کوشش کی. دونوں نے پھر بیان بھی دے دیا کہ ہم پچھلی چیزوں کو بھولتے ہیں اور آئندہ کے لیے ہم مل جل کر کام کریں گے، چلیں گے ساتھ. یہ چیز پیدا ہو گئی تھی. وہ پچھلا واقعہ جو ہوا ہے وہ بھی ایک ایسا پس منظر رکھتا ہے جو جھڑپ ہوئی تھی کہ اس کی وجہ سے یعنی وہ کمانڈر سید جمال کو یہ اشتعال پیدا ہوا اور اس نے یہ کام کر دیا. ہم نے اس سے اتفاق نہیں کیا. بہرحال تو یہ بات نہیں ہے. حکمت یار گروپ افغانستان کی سب سے بڑی جہاد کی تنظیم، 4-5 لاکھ مجاہدین اس کے ساتھ ہیں. سب سے بڑی تنظیم عدد کے لحاظ سے، تحریک کی وابستگی کے لحاظ سے اور اسلامی تربیت کے لحاظ سے، نظم و نسق کے لحاظ سے، علاقوں پر قبضے کے لحاظ سے سب سے بڑی تنظیم ہے. خود حکمت یار ایک بہت ہی صالح قسم کا انسان ہے. بشر ہونے کی حیثیت سے اس کے اندر عیوب ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے، دوسروں کے اندر بھی ہوں گے. تو لیکن کچھ طاقتیں ایسی ہیں کہ جو حکمت یار کے پیچھے اب پنجے جھاڑ کر پڑ گئی. انہیں معلوم ہے یہ طاقت اگر اس کو کسی طرح ہم نے کمزور کر دیا یا ختم کر دیا یا بدنام کر دیا، اس کے بعد دوسرے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو آسانی سے کسی بھی ڈائریکشن میں لگا دیں گے، کسی لائن پر اس کو لگا دیں گے. امریکہ، ایران، فرانس، یہودی اور دوسرے سیکولرسٹ یہ ساری کی ساری کھچڑی پکائے ہوئے ہیں. حکمت یار کا محاسبہ ہم بھی کرتے رہے ہیں اور میں نے عرض کیا کہ اس کے کمانڈر کو موت کی سزا دلوائی ہے انکوائری کورٹ نے، جس میں ہمارے آدمی بھی تھے. لیکن اس وقت پورا امریکہ اس کے خلاف لگا. پورا امریکی پریس دیکھیں آپ، روز حکمت یار کو. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کوئی بات ہے. تو لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ حکمت یار، ربانی، سیاف، یونس، خالص یہ چاروں بھی مل جائیں اور دوسرے بھی 3 ساتھ ہیں جس میں صبغت اللہ مجددی بھی ہے، محمد نبی محمدی بھی ہے اور احمد افندی گیلانی بھی ہے. یہ بھی ساتھ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بہرحال متحد ہونا جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے. اور اس میں خود ہمارے جمعیت اسلامی کے جو برہان الدین ربانی صاحب ہیں بڑے عظیم آدمی ہیں، بہت عظیم آدمی ہیں. ان کا بھی بڑا کردار ہے، تحریک کے آدمی ہیں. سیاف صاحب بھی تحریک کے سپوت ہیں. تو اس طریقے سے یعنی باہر کی طاقتوں کے پیروں گنڈے میں آپ نہ پڑیں. آپ ان کو سب کو ایک سمجھیں. ان کے کچھ باہمی اختلافات ہیں، کبھی ہو جاتے ہیں، ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ خود بھی اس پر نادم ہوتے ہیں، خود بھی چاہتے ہیں کہ ایسی صورت بنے کہ ہم مل کر ایک ہو جائیں. اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ مجلس شورا کے نئے انتخاب ہوں اور وہ نئی مجلس شورا نئی حکومت قائم کرے. تو پھر اس کے بعد کچھ تبدیلیاں ہوں گی اور کچھ بہتری کی صورت انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی. آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ افغانستان کے اندر صرف مجاہدین اسلام کی حکومت بنے گی. امریکہ جو زور لگا رہا ہے، جو طاقت، جو چاہے سازش کر رہے، ان لوگوں نے روسیوں کو نکالا. ان لوگوں نے 15 لاکھ انسانوں کی قربانیاں دی. ان لوگوں نے ہجرت برداشت کی. 11 سال انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں. یقیناً اللہ تعالیٰ کوئی تھوڑی بہت آزمائش کے بعد ان کی آزمائش کو ختم کرے گا اور اپنی مدد سے ان کو فاتحین بنا کر کابل میں بھیجے گا. جہاد افغانستان، اگلا سوال، جہاد افغانستان میں جماعت نے کیا جدوجہد کی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی جہاد کی کامیابی کا پورا سہرا اپنے سر لینا چاہتی ہے. بتائیے. تخار کے ثانیہ کے سلسلے جماعت اسلامی کی ہم فکر جماعت اسلامی حزب اسلامی حکمت یار گروپ پر الزام ہے. اچھا، یہ اس کے ساتھ چلا آ رہا تھا جوڑ سارا پورے سوال کا. تو جماعت اسلامی نے افغانستان کی جہاد میں جدوجہد کی ہے لیکن سہرا نہیں ہم لینا چاہتے. سہرا نہیں ہم لیتے. سب نے جہاد کیا، ان پارٹیوں نے جہاد کیا. اخوان المسلمون کا بڑا کردار ہے، انہوں نے جہاد کیا. دوسرے نوجوان آتے رہے،
مسلمانوں نے مدد بھیجی ہے اور اس طریقے سے یہ جہاد کامیاب ہوا ہے. اس کا سہرا جو ہے یا مجاہدین کے سر ہے یا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. ہم نہیں یہ سہرا لینا چاہتے. کبھی آپ سہرا ہمارے سر پر دیکھیں تو آپ اس کو چھین سکتے. بر صغیر ہند و پاک و بنگلہ دیش میں مختلف دینی جماعتیں دعوت دین کا کام کر رہی ہیں. ان دینی جماعتوں میں جماعت اسلامی کی خصوصی حیثیت کیا ہے اور جماعت اتحاد امت کے لیے کیا لایا عمل رکھتی ہے؟ بنگلہ دیش کے تو یہاں آتے رہتے ہیں مولانا ابوالکلام یوسف صاحب اور دوسرے حضرات. آپ ان سے ملیں تو وہ دعوت دین کا کام تو کر رہی ہے, اس سے تفصیلات آپ معلوم کر سکتے ہیں. اور ان دینی جماعتوں میں جماعت اسلامی کی خصوصی حیثیت کیا ہے؟ خصوصی حیثیت اس کا اسلام اور ان کی تنظیم ہے اور مختلف حلقوں کے اندر ان کا کام ہے, ان کے ادارے ہیں, ان کے نوجوان ہیں, کسانوں میں, نوجوانوں میں, مزدوروں میں, اسکولوں کے لحاظ سے, اسپتالوں کے لحاظ سے ایک جامع پروگرام ان کا ہے. اور جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں. سیدھی بات ہے. جماعت اسلامی, ہم تو اسلامی اتحاد کے علمبردار. ہم پاکستان میں جماعت اسلامی اقامت دین ایک اور دوسرا وحدت امت, وحدت الامہ علی الکتاب والسنہ, کتاب و سنت کی بنیادوں پر امت کا اتحاد. سب کو ہم دعوت دیتے رہے کہ آئیے اسلامی جمہوری اتحاد میں ہم شامل ہوئے. 7-8 پارٹیاں اور اس کے اندر ہیں جمعیت علماء اسلام, جمعیت اہل حدیث, جماعت اسلامی, مسلم لیگ اور نیشنل پیپلز پارٹی اور دوسرے گروپ جمعیت المشائخ وغیرہ. دوسروں کو بھی ہم نے کہا, قاضی حسین احمد صاحب مولوی فضل الرحمان گروپ جو ہے جمعیت علماء اسلام کے گروپ کے رہنما ہیں, ان کے ہاں خود چل کر گئے کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں. تو ہم تو اتحاد امت کے علماء اور لایا عمل میں نے بتایا. ایک تو کانفرنس ہم نے کی ہے اور پھر ہم ملتے رہتے ہیں, کاروان بنا کر ہم جاتے رہتے ہیں, دورے کرتے ہیں, جہاں علماء بیٹھے ہوتے ہیں ان سے جا کر ملتے ہیں کہ آپ جو ہے مل جل کر ہم دین کو قائم کریں. لیکن دوسری طرف کچھ دوسرے لوگ ہیں کہ جو جب کوئی کام اتحاد ہو جاتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی اینٹ پھینکتے ہیں تاکہ کچھ پھر شقاق پیدا ہو جائے. یہ بھی سلسلہ جاری ہے. جماعت اسلامی پاکستان دوسری سیاسی پارٹیوں کی طرح مروجہ انتخابی سیاست کی کشتی میں برابر کی سوار نظر آتی ہے, جبکہ مولانا مودودی مرحوم و مغفور نے تعلیم و تربیت کو اولویت و فوقیت دی تھی. کیا جماعت میں تربیت اور تعلیم وغیرہ کی موجودہ صورتحال پر آپ مطمئن ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ جو فکر ہے ڈاکٹر اسرار صاحب برابر اس کے لوگ پھیلاتے رہتے ہیں, ایک ہی بات کو دہراتے جاتے ہیں, ایک ہی بات کو دہراتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم انتخابی سیاست میں دوسری پارٹیوں کے ساتھ, ہمارا اصل بات پالیسی یہ ہے کہ ہم انتخاب کے اندر آئیں, انتخاب کو ذریعہ دعوت بنائیں, انتخاب کو حق کی آواز پہنچانے کا ذریعہ بنائیں. کامیاب ہو جائیں تو پارلیمنٹ میں اللہ کے دین کی آواز اٹھائیں اور شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کریں, اور اتحادوں میں ہم شامل ہوتے ہیں تاکہ یونٹی پیدا ہو. یہ چیز ہے. باقی انتخاب تعلیم و تربیت ہماری ہو رہی. ہر مہینے منصورہ کے اندر 11 مہینے کی تاریخ سے لے کر 17 تاریخ تک 18 تاریخ تک ہمارا تربیتی کیمپ لگتا ہے. 100 سے لے کر 500 تک افراد اس میں آتے رہتے ہیں. ان کی تربیت, تعلیمی ادارے ہم نے قائم کیے ہوئے ہیں. 4-5 ہزار ہم نے قرآن کریم کے مدرسے قائم کیے ہیں. وہ 25-30 ادارے ہمارے بڑے جہاں دورہ حدیث ہوتا ہے, اور اسکول بھی ہم نے بڑے بنائے تھے جو بھٹو نے اس زمانے میں نیشنلائز کر لیے. تو اس طریقے سے تعلیم اور تربیت اور اصلاح فکر اور اصلاح اخلاق اور تزکیہ نفس, یہ سارے کے سارے. لیکن آپ کو صرف نظر آتی ہے ہماری سیاست, دوسری کام ہم چپ کر کے کرتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی ہو رہا ہے. مشرقی یورپ میں کمیونزم کے سقوط پر جماعت کا متبادل پروگرام رکھتی ہے تاکہ اس خلا کو پر کرنے میں اسلام اپنا مؤثر کردار ادا کرے. ہم نے لٹریچر کی تیاری کی ہے, کچھ دعوت کے لیے لوگ تیار کر رہے ہیں. ان لوگوں سے اندر ہمارے رابطے بھی ہیں, کافی گہرے رابطے ہیں. اور وہ بعض ایسی چیزیں تھیں جس کو ہم پریس میں لانا ٹھیک بھی نہیں, نہ ان کو عام کرنا ٹھیک ہے, نہ ان کے مفاد میں ہے نہ اسلام کے مفاد میں ہے. لیکن ہم نے ایک دعوت کا پورا پروگرام بنایا. میں نے کہا کہ 20 کتابیں ہم اچھی اسلامی کتابیں روسی زبان میں لا چکے ہیں, جن میں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفہیم القرآن بھی شامل ہے اور دوسری بنیادی لٹریچر بھی شامل ہے, احادیث پر مبنی. اور یہ کام تیزی سے ہو رہا ہے. اور اس طریقے سے ہم ان کے ساتھ مل کر جو وہ چاہتے ہیں, یہ ہم سب کا فرض ہے. میں آپ کو بتاؤں, رات عربوں کے ایک نوجوانوں سے بھی میں نے کہا تھا کہ اس وقت ایک خلا پیدا ہو گیا, خلا
چین میں بھی اور روس میں بھی کمیونزم نظریے کی حیثیت سے ختم، اور وہاں عیسائیت کا کوئی کردار نہیں، اور یہودیت کوئی دین ہی نہیں، نہ دعوت ہے اور باقی کچھ نہیں ہے، صرف اسلام اس خلا کو پر کر سکتا ہے. تو اس طرف ہم مل جل کر آگے نکلنا چاہیے. تو آپ حضرات کا بھی تعاون رہے گا تو انشاءاللہ ہمارا اچھا منصوبہ ہے. اس سلسلے میں کچھ تفصیلات میں بیان کر سکتا ہوں، کچھ نہیں، لیکن انشاءاللہ ہمیں اس کا بڑا احساس ہے. ہاں جی جی فرمائیے. مجھے میں نے آپ سوال کیا تھا کہ جب رشین فوج افغانستان میں تھی تو اس وقت مسلمانوں اور کافروں کا مقابلہ تھا، اس وقت مسلمانوں اور مسلمانوں کے درمیان مقابلہ ہے، تو اس خندریزی میں کہاں تک اسلام کا حکومت ہے؟ اس وقت جب روسی فوجیں تھی افغانستان میں تو کافر تھے، ان کے مقابلہ تھا براہ راست. اب روس کے شاگردوں سے مقابلہ ہے، ان کے مشیر بھی وہاں بیٹھے ہیں.